دو گناہ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کو بندے پر بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے۔ انسان کے دو گناہ اللہ تعالیٰ کا سخت ترین غضب لاتے ہیں، غصہ لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خفا کرنے کا سبب بنتے ہیں، اور جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے پھر ساری دنیا خوش ہونے کے باوجود بھی، ساری دنیا کے خوش ہونے پر بھی وہ شخص ناکام ہے۔ ایک شخص حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، پوچھنے لگا، اے روح اللہ، زمین و آسمان میں سب سے زیادہ سخت ترین شے کون سی ہے؟ زمین و آسمان میں سب سے زیادہ سخت ترین چیز کون سی ہے؟ تو یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ زمین و آسمان میں ہر چیز سے زیادہ سخت ترین شے اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے، اللہ کا قہر ہے۔ سخت ترین چیز اللہ کا قہر ہے۔ زمین و آسمان پر ہر چیز سے زیادہ سخت ترین چیز اللہ کا غصہ ہے، اللہ کا قہر ہے، کیونکہ اللہ کے غصے سے جہنم بھی کانپتی ہے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اللہ کے غصے سے بچنے کی کیا صورت ہے؟ یہ سن کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچنے کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، عاجزی اختیار کرو۔ نمبر دو، اپنے غصے پر قابو پانا سیکھو۔ اپنے غصے پر قابو پانا سیکھو، کیونکہ غصہ خدا تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ غصہ اس سلگتی ہوئی تیلی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود ہی جل کر راکھ ہو جاتی ہے۔ غصہ کرنے والا شخص جلد از جلد جل کر راکھ ہو جاتا ہے، وہ اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے، وہ اندر سے مر جاتا ہے۔ کسی نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا، حضرت وہ کون سے لوگ ہیں جو جلدی مر جاتے ہیں؟ وہ کون سے لوگ ہیں جو جلدی مر جاتے ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا، غصہ کرنے والا شخص دوسرے لوگوں کی نسبت جلد ہی مر جاتا ہے، کیونکہ غصہ کرنے والا شخص دل اور پھیپھڑوں کا مریض بن بیٹھتا ہے۔ اس کے پھیپھڑے اسے جواب دے جاتے ہیں، جب پھیپھڑے ختم ہو جاتے ہیں تو پھر انسان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا، غصہ خدا تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتا ہے، اس لیے غصے سے بچنا چاہیے۔ نمبر ایک، عاجزی اختیار کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، عاجزی اختیار کرو۔ یہ عاجزی کا درس اللہ کے نبی عاجزی اختیار کرنے والوں کو نہیں دے رہے، بلکہ تکبر کرنے والوں کو عاجزی کا درس دے رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں، یہ جو تکبر ہے یہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے، اللہ کے غصے اور جاہ و جلال کو دعوت دیتا ہے۔ ایک بادشاہ انتہائی شان و شوکت کے ساتھ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جامع مسجد کی طرف جا رہا تھا۔ بادشاہ کے چاروں طرف محافظ تھے۔ کچھ لوگ بادشاہ کے آگے آگے چلتے ہوئے راستے سے لوگوں کو ہٹاتے ہوئے راستہ صاف کرتے جا رہے تھے، اور بلند آواز سے کہہ بھی رہے تھے کہ لوگوں ہوشیار ہو جاؤ، عالم پناہ کی سواری آ رہی۔ بلند آواز سے کہہ رہے تھے، ہوشیار ہوشیار، عالم پناہ کی بادشاہ کی سواری آ رہی۔ اب بادشاہ کے اطراف میں جو سپاہی چل رہے تھے وہ چاروں طرف چابک لہراتے تھے۔ گرد و نواح جو سپاہی چل رہے تھے نا، درمیان میں بادشاہ تھا، گرد و نواح جو سپاہی تھے وہ چاروں طرف چابک لہراتے تھے۔ یہ لہراتا ہوا چابک کسی کی کمر پر لگتا، کسی کے سر پر لگتا تو لوگ ڈر کے مارے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ یہ چابک کسی کے سر پر لگتا، کسی کی کمر پر لگتا تو لوگ ڈر کے مارے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ وہاں پر ایک اللہ والا درویش یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اللہ والا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا کہ لوگ بے بسی کے عالم میں چابک کھاتے جا رہے ہیں اور ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ جب بادشاہ کی سواری اللہ والے کے نزدیک آئی تو اللہ والے نے بلند آواز سے پکار کر کہا، بادشاہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے بادشاہ، تو جامع مسجد میں نیکی کرنے کی نیت سے جا رہا ہے،
تو جامع مسجد میں نماز پڑھنے کی نیت سے جا رہا ہے، اور حالت یہ ہے کہ تیرے سپاہیوں کے چابک کھا کھا کر لوگ زخمی ہو کر بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ میں تو حیران ہوں کہ تیرے نیکی کرنے کی بدولت لوگوں کی یہ حالت ہو رہی ہے، تو جب تو ظلم کا ارادہ کرتا ہوگا تو اس وقت تیرے شر کی وجہ سے لوگوں پر کتنا اثر پڑتا ہوگا۔ ابھی تو نیکی کرنے کو جا رہا ہے، ابھی تو شکر ہے کہ تو نماز جمعہ پڑھنے کو جا رہا ہے۔ میں تو اس بات پر حیران ہوں کہ تیرے نیکی کرنے کی بدولت لوگوں کی یہ حالت ہو رہی ہے، لوگوں کو چابک مارے جا رہے ہیں، تکلیف دی جا رہی ہے، درد دیا جا رہا ہے۔ ابھی تو شکر ہے کہ نیکی کرنے کو جا رہا ہے، جمعہ پڑھنے کو جا رہا ہے۔ تیری نیکی کی حالت یہ ہے، جب تو ظلم کا ارادہ کرتا ہوگا تو اس وقت تیرے شر کی وجہ سے لوگوں پر کتنا اثر پڑتا ہوگا، لوگ کتنے پریشان ہوتے ہوں گے۔ جب تو ظلم کا ارادہ کرتا ہوگا تو لوگوں کو کتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا۔ بادشاہ بس کر، ظلم سے باز آ جا۔ تیرے جیسے لاکھوں کروڑوں طاقتور بادشاہوں کو میں کرنے والوں کو میرے اللہ نے مٹی میں دفن کر دیا۔ آج ان کا دنیا میں کوئی نام لینے والا نہیں، ان کا موٹا تازہ بدن خاک میں مل گیا، ان کا شہرت یافتہ نام مردوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ تو کس باغ کی مولی ہے؟ اوے اکڑ اکڑ کر چلنے والے، او گھمنڈ کرنے والے، تکبر کرنے والے، تجھے پتہ نہیں ہے تکبر میرے رب کی چادر ہے۔ جو شخص میرے رب کی چادر میں اپنا ہاتھ ڈال کر کھینچنے کی کوشش کرتا ہے نا، میرا اللہ انہیں مٹی میں دفن کر کے رکھ دیتا ہے، میرا اللہ انہیں نیست و نابود کر کے رکھ دیتا ہے۔ تیرے جیسے لاکھوں کروڑوں طاقتور بادشاہوں کو میرے اللہ نے مٹی میں دفن کر دیا، تو کس باغ کی مولی ہے؟ بادشاہ اکڑ تب تک چلتی ہے جب تک پکڑ نہیں ہوتی، اور جب پکڑ ہوتی ہے نا پھر خاکی انسان کو خاک میں ملتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ یہ تکبر، یہ گھمنڈ، یہ فخر، یہ غرور انسان کو اللہ کے غضب کا نشانہ بناتا ہے، اللہ کے قہر کا نشانہ بناتا ہے۔ انسان کمزور پیدا ہوتا ہے، پتہ نہیں طاقتور ہوتے ہی خود کو خدا کیوں سمجھنے لگ جاتا ہے۔ انسان تو کمزور پیدا ہوا تھا، پتہ نہیں طاقتور ہوتے ہی خود کو خدا کیوں سمجھنے لگ گیا۔ پتہ نہیں 4 دن کی مہلت پا کر حضرت انسان اپنی اوقات کیوں بھول گیا۔ حالانکہ جب یہ پیدا ہوا تھا تو لوگوں نے ہی اس کے ننگے جسم کو ڈھانپا تھا۔ جب انسان پیدا ہوا تھا تو لوگوں نے ہی اس کے ننگے جسم کو ڈھانپا تھا، اور جب یہ دنیا سے گیا تھا، مرا تھا، تو لوگوں نے ہی اس کا جسم ڈھانپ کر اسے رخصت کیا تھا۔ یہ غرور کس بات کا کرتا ہے؟ یہ انسان تکبر کس بات کا کرتا ہے؟ قبر کی مٹی ہاتھ میں لیے سوچتا ہوں کہ جو لوگ مر جاتے ہیں ان کا تکبر کہاں جاتا ہے؟ اللہ اکبر، ان کا غرور کہاں جاتا ہے؟ ان کے اندر کی میں کہاں جاتی ہے؟ نہ جسم تیرا نہ جان تیری، اے ترکا رب رحمان دا ہے۔ ان حکم بغیر تو بے وس ہیں، اے فیصلہ پڑھ قرآن دا ہے۔ میرے جسم تے میری مرضی ہے، اے وہم گمان انسان دا ہے۔ تیری روح شاکر مالک دی، تیرا ڈھانچہ قبرستان دا ہے۔ اب تکبر سے بچنے کی کون سی صورت ہے؟ وہ ہے اسم اعظم۔ اسم اعظم پڑھنے والا شخص ہر وقت عاجزی میں رہتا ہے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میری بارگاہ میں اس منہ سے دعا مانگنی چاہیے جس سے کبھی کوئی غلط بات نہ نکلی ہو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے پروردگار عالم، کس کے پاس اس طرح کا منہ ہوگا؟ کیونکہ انسان سے کوئی نہ کوئی غلطی تو سرزد ہو ہی جاتی ہے۔ وہ کون سا انسان ہوگا جو یہ دعویٰ کر سکے کہ اس کے منہ سے کبھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، اس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا؟ کیونکہ انسان کی زبان جو ہوتی ہے کہیں نہ کہیں پھسل ہی جاتی ہے۔ انسان کی زبان جو ہوئی کہیں نہ کہیں یہ زبان پھسل ہی جاتی ہے۔ انسان باقی والے وجود کے ذریعے نہیں تو زبان کے ذریعے کوئی نہ کوئی گناہ کر ہی بیٹھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، میرا جو ذکر ہے، یعنی کہ تمہارے رب کا جو ذکر ہے وہ پاک ہے۔ اس پاک ذکر سے ہر قسم کی قلبی نجاستیں رفع ہو جاتی ہیں۔ اس پاک ذکر سے، اسم اعظم سے ہر قسم کی قلبی نجاستیں دور ہو جاتی ہیں، زائل ہو جاتی ہیں،
اور جب تیرے رب کا ذکر زبان پر آتا ہے نا تو ہر طرح کی پلیدی ختم ہو جاتی ہے اور وہ منہ پہلے والا نہیں رہتا بلکہ پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ جب تیرے رب کا نام زبان پر آتا ہے، جب تیرے رب کا اسم اعظم زبان پر آتا ہے تو پھر وہ منہ پہلے والا منہ نہیں رہتا، پہلے والا پلید منہ نہیں رہتا، گندا نجاست سے بھرا منہ نہیں رہتا بلکہ وہ پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں 2 گناہ انسان کو اللہ کے غضب کا نشانہ بناتے ہیں، اللہ کے غصے کے قریب کر دیتے ہیں۔ عاجزی اختیار نہ کرنے والا، تکبر کرنے والا،